السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کرنے کے بعد عمومی طور پر ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ سنائیے، تلاوت کیجیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں آئی، پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور صرف اپنی ذاتی تلاوت اور ثواب کمانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ اگر آپ بھی ہماری طرح صرف خود ہی پڑھتے رہتے اور خود ہی تلاوت کرتے رہتے اور نمازوں میں ہی صرف پڑھتے رہتے اور لوگوں کو پڑھ کر نہ سناتے، تو پھر لوگوں تک ایمان کی روشنی، دین کی ہدایت کی روشنی کیسے پہنچتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو جاننا ہو تو سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی دی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کے بعد عملی کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے اندر ایک بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی، اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین بڑھتا ہے، انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے۔ یہ کیفیات جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے اس میں یہ کیفیات پھر جھلکنے لگتی ہیں۔ اسی لیے انسان جب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں، تو اس سے اس کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں خاص طور پر آتی ہیں، ان میں بھی وہ ڈھہ پڑتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ ابھی نماز میں اللہ کے آگے جھک کے آیا ہے، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز سے اسے روک رہے ہیں اور وہ برا کام ہے، فحش کام ہے، تو وہ اس میں بھی جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان واقعی حقیقی معنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کو یاد کر رہا ہے ایک خاص فارمل طریقے سے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر یہ یاد صرف نماز کی حد تک نہیں رہتی۔ جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو اس پہچان کے بعد یہ یاد نماز اور نماز کے علاوہ ہر کام میں ہونے لگتی۔ اب ایک شخص جو ایک برا کام کرنے لگا ہے تو اس کو فوراً اگر اللہ کی یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً اس سے رک جائے گا۔ مثلاً ایک لڑکی کبھی ہو نہیں سکتا کہ بسم اللہ پڑھ کر سی تھرو لباس پہنے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو فوراً ڈر لگے گا کہ میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے گی۔ اسی طرح انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام لے کر وہ کسی کو گالی گلوچ شروع کر دے اور فحش باتیں کرنا شروع کر دے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک گانا گانا شروع کر دے جس میں بہت بے حیائی کی باتیں ہوں۔ تو یہ حقیقت میں اگر نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی باقی ساری زندگی پر پڑتا ہے، اور جہاں جہاں وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، خصوصاً فحشاء اور منکر جیسے کام، تو اللہ کی یاد اس بندے کو روک لیتی ہے اور اللہ کے آگے جھکنے کا احساس اس کو گرا دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور وہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ یعنی نماز بھی ذکر، اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک طرح سے برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو چوری ختم ہو جائے گی اس سے، کیونکہ نماز سے انسان کے اندر ایک طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو وہ پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل بنا دیتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذه الشجرہ. پتجھڑ کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور پتے جھاڑنے لگے، یعنی ٹہنی پکڑ کے اس کے پتے جھٹکے تو گر گئے. فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گی اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے، اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گے. بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو اور پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہو، کیونکہ جب نماز کے اندر انسان خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے. پھر اسی طرح والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یا یہ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی چیز اللہ کا ذکر ہے. جب انسان کو وہ میسر آ جائے تو اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے دوری انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ہر ایک کے پاس تو سونا چاندی نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کر سکے، اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے خزانے میں جمع نہیں کرتے، وہ بینک کے خزانے میں رکھتے ہیں. اور دشمن سے مل کر ان کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے، یعنی جنگ کرنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر میں ہر طرح کی تسبیحات، تحمید اور تحلیل، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں زبانی طور پر. اس کے علاوہ دل میں اللہ کی یاد ہونا اور بھی اہم چیز ہے. یعنی زبان تو اللہ کا ذکر کرے اور دل میں یاد نہ ہو تو وہ یاد ادھوری ہے. اصل یاد کیا ہے کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھے اسے اللہ یاد آئے، جس چیز کو بھی دیکھے اور ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے سارے اعمال سے اللہ واقف ہے. نماز کیسے پڑھتے ہو یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور نماز کے باہر کیا کرتے ہو وہ بھی اس کو سب پتا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. یعنی کسی کے ساتھ بھی کبھی آرگیومنٹ ہو تو اس میں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، تو ظالموں کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. انزل الینا و انزل الیکم، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے. کامن گراؤنڈز پہ بات کرو، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ ان لیٹرڈ تھے، آپ نے کبھی بھی کوئی بکس وغیرہ نہیں پڑھی، کسی لائبریری میں نہیں گئے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ آپ
قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ثابت نہیں کر سکتے تھے. لوگ یہ کہتے کہ آپ نے سال ہا سال کتابیں پڑھی ہیں اور آپ لکھنے کے بھی بڑے ماسٹر ہیں، اس لیے جو پڑھا اس کا خلاصہ آپ نے کتاب بنا کے لکھ دیا. لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. یعنی ایک امی شخص کا ایسی کتاب پیش کرنا، یہ بغیر کسی تیاری کے لوگوں کے سامنے لے آنا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ کتاب کس کے لیے رحمت اور نصیحت ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ کی اس کتاب سے محبت ہوگی اور اتنی زیادہ آپ اس کتاب میں گہری بصیرت حاصل کریں گے. یہ ایمان کے اضافے کے ساتھ ہے. تو اگر ایمان کمزور ہو اور اس کتاب کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہوگا جیسے ایمان کمزور ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ لوگ تم سے پہلے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو اس پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے. اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. تو یہاں جو عذاب کے ڈھانکے جانے کی بات ہے اس کو صرف الفاظ کو پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے. جہنم کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے، اس سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خاص تنہائی میں اور قبولیت کے اوقات میں رو کر دعا مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم نہیں جانا، آپ مجھے بس بچا لیں اس سے، اور جو جو چیزیں میں کرتی ہوں ایسی کہ جو وہاں لے جانے والی مجھے ان چیزوں سے بھی اور ان اعمال سے دور کر، کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر رسوائی الگ ہے اور اذیت اور تکلیف الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہوگا، صرف ایک کوئلہ، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی ابل رہا ہوگا سر جیسے ہنڈیا ابلتی. ذرا سی سر میں درد ہو، سر گرم ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے ٹھنڈا پانی ڈالے کچھ کرے اس مصیبت سے باہر نکلے. اور یہ سب سے کم تکلیف والا عذاب ہے جہنم کا. لیکن جن کے جسم پورے ڈھانک لیے جائیں گے ان کے بارے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ ابن آدم کا ہر عضو کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائیں. سجدے کا نشان جیسے پیشانی پر ہوتا ہے یا ہاتھوں پر یہاں پر پڑ جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی دباؤ سے، گھٹنوں پر ہوتے ہیں یا انسان کے پاؤں پر ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کو آگ نہیں لگے گی. تو اس سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے اور اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر بھی وہ اپنے دوسرے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پر چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، میری زمین وسیع ہے. یعنی اگر ایک جگہ تم سے اطاعت نہیں ہوتی اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ جگہ چھوڑ دو. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ صبر اور توکل.
ہر ناگوار چیز پر صبر اور توکل دین اور دنیا ہر معاملے میں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. خصوصاً رزق کے معاملے میں توکل، کوشش کرنے کے بعد انسان صبر سے کام لے اور حرام راستے نہ اختیار کرے، کیونکہ جو گوشت حرام سے بنے گا وہ جہنم سے جلے گا. اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو رب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، مچھلیوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، سانپوں کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہ دے گا؟ وہ جو جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی کوشش کرتے ہیں اور باقی اسباب اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کرتے ہیں. وہ کچھ کھاتے ہیں تو زندہ ہے نا، اگر وہ نہ کھائیں تو وہ سب مرے پڑے ہوں. لیکن ہم ایسا تو نہیں دیکھتے ہر روز پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے جانور اور کیڑے مکوڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا رزق ہے نا کہیں، اور وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ. تو آئندہ ہر جانور کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس کا رزق اللہ دے رہا ہے، مجھے بھی میرا رب دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ دیتا ہے مجھے، میں اس پر شکر گزار ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے. اس لیے اس میں بے صبر نہ ہو اور ناراض نہ ہو اللہ سے، بلکہ اس پر شکر ادا کرے، تو شکر کرنے پر وعدہ ہے کہ اللہ اور عطا کرے گا. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں. کل صبح کے وقت اتنی گرمی تھی، باقاعدہ ایسا لگتا جیسے بھاپ اٹھ کے آ رہی. اور جب میں ویدر کو چیک کر رہی تھی اپنے موبائل پہ تو کہیں دور پار آثار نہیں تھے، نہ بادل کے، نہ ہواؤں کے، نہ کسی چیز کے. لیکن صبح جب اٹھے اور بارش دیکھی تو میں حیران ہو گئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، کہ دنیا کے لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں لیکن وہ اپنی رحمت، ہم رات سو جاتے ہیں اور وہ برسا کے صبح ہماری ٹھنڈی کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان مانگتا چلا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچا رہتا ہے اور بارشیں بھی برستی رہتی ہیں. تو ہم سب کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دراصل اللہ کی رحمت تو بہت عام ہے، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں بیچ میں. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. اس وقت ہم سب یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے بیٹھے، وی آر ٹریولرز. یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ رہنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جگہ تو وہ آخرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر خندق کھود رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ، آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں. یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی عیش کے اور تفریح کے سامان پیدا کرتے ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، لیکن اصل راحت اور عیش و عشرت دراصل آخرت میں ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں معلوم ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، واپسی سب کی ہے. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، اس سے آگے کہیں نہیں جانا. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. موت تو صرف آج کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، کل کے لیے موت نہیں ہے. اس لیے جب موت نے ہر چیز ختم کر دینا ہے، اچھا برا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنی آخری گھر کے لیے جمع کراتے رہیں جہاں ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تم خوشحال رہو گے،
کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نیند سے بہت محبت، لیکن کچھ لوگوں کو نیند اچھی نہیں لگتی کیونکہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی. تو اہل جنت بھی نہیں سوئے گی. تو یہاں دنیا میں نیند سے محبت کم کر دینی چاہیے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت ہی کی ایک قسم ہے. نیند موت کی قسم ہے. یو آر ڈیڈ when you are sleeping. اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں. تو کبھی بھی اگر نیند کم ہو جائے تو اپنے اوپر ترس نہ کھاتے رہیں. اگر اچھے کام میں نہیں سوئے تو سوچیں کہ جنت میں جانے والے کام کیے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے حالانکہ ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں یہ بات بالکل سچی ہے کہ دنیا بھر میں فتنے فساد مصائب ہیں لیکن حرم اور اس کے آس پاس کی جگہ اللہ کے فضل سے پرامن ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. یعنی نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور نیک کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں. یعنی زندگی میں مشقت اٹھائیں، محنت کریں. مجاہد کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے. یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی سستی اور کمزوری اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے وہ مزے کرے اور اللہ کی اطاعت بھول جائے. پھر اسی طرح صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی نہیں جہاد، بلکہ انسان پھر اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا. وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور عائش کے ساتھ آئے گی. پھر کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، یعنی جنگ کی. انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی. میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ. بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قریب لے آئی جائے گی، یعنی انہیں چل کے وہاں تک نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب لے آئی جائے گی، اپنی پوری سج دھج کے ساتھ آ جائے گی. تو اس لیے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یہ جو اپنی جان ہے، جسم ہے، مال ہے، یہ سب کچھ بچا کے رکھنے کی چیزیں نہیں. اس لیے آپ نے بچا کے رکھی تو اللہ تعالیٰ ویسے لے لے گا، اٹھا لے گا. کچھ بھی نہیں بچ سکتا. یہاں کی جتنی بچتیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں اور جو اللہ کے پاس بھیجنے والے ہیں وہی باقی رہنے والا ہے. تو اس لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگا دیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی وعدہ کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں تھکے اور شکوہ نہ کرے، نماز پڑھے اور یہ نہ کرے اوہ بہت تھک، کمر اکڑ گئی آج تو. ایسے نہیں کہے. روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ آج بہت پیاس لگ رہی ہے. نہیں، کوئی بھی پوچھے کیسا لگ رہا ہے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک شکر کی کیفیت جاری رہے گی کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل کام اور اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. سورۃ الروم
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، جو عیسائی تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ ان کا مقابلہ ایرانیوں سے رہتا تھا، فارسیوں سے، اور وہ مشرک تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، لہٰذا جب ایران اور روم کی جنگ میں رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا، لیکن اس پر یہ بتا دیا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ جیت ہار ہوتی رہتی ہے، چند ہی سالوں میں یہ ہارے ہوئے لوگ پھر جیت جائیں گے، پھر پانسا پلٹ جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تو انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں، اور یہ دونوں ہی چیزیں امتحان ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز آخرت ہے۔ ہم سب کو وہاں کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی جب ایرانی غالب آئے تو بھی اللہ کے اذن سے، اور جب رومی آئیں گے تو بھی اللہ کے اذن سے، اور اس دن یومئذ یفرح المؤمنون، مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اور یہ وہی وقت تھا جب دوبارہ وہ غالب آئے جب مسلمان جنگ بدر میں جیتے تھے، تو انڈائریکٹلی اس کی طرف بھی اشارہ تھا اور مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی گئی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست طریقہ ہے قرآن کا کہ عین اس وقت جب انسان ڈپریسڈ ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت کہا جائے کیوں فکر کرتے ہو، چند سالوں بعد غالب تو آ جاؤ گے۔ جیسے آج دنیا کے کچھ حصوں میں مسلمان بہت مغلوب ہیں، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ایسے میں ساری امت کے اوپر ایک ڈپریشن کی سی کیفیت طاری ہے، کوئی بھی ہوپ فل نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ایسے حالات میں بھی ہوپ فل رہنا چاہیے کہ چند سال کی بات ہے، ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اندر کی اصلاح کریں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ سچے مومن ہوں۔ تو ہم ساری کوششیں اس پر لگا دیں کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں تو اللہ کی مدد پھر آ جائے گی۔ لیکن ایسا کہنے والے کو اڑا دیا جاتا ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ اس وقت شکست کے وقت پتہ کی باتیں، شکست کے وقت جیتنے کی باتیں، امید کی باتیں۔ ہاں، قرآن کا انداز یہی ہے کہ غمگین نہ ہو، چند ہی سالوں کی بات ہے، اور یہ اصول زندگی کے ہر موقع پر یاد رکھیں۔ جہاں کہیں آپ کو شکست ہو، آپ کسی بھی امتحان میں فیل ہو جائیں، مثلا کوئی بھی آپ ڈگری نہیں کر سکے یا کسی خاص جاب میں نہیں جا سکے یا کچھ، تو اس وقت انسان کو ڈپریسڈ نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ اب تو سب کچھ لٹ گیا، نہیں، آج ایسا ہے تو کل دوسری طرح ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بدل دے گا، اور اپنے مقرر وقت پر جو چیز میری قسمت میں ہے وہ پہنچ جائے گی۔ میرا فرض ہے کوشش کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو ہمیں وہ اسباب اور حالات پیدا کرنے چاہیے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اس کی مشیت اس کی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجورٹی، اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں۔ چونکہ ان کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی برے برے گمان کرتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ اللہ فلاں کی مدد کیوں نہیں کرتا، فلاں کی کیوں نہیں؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہو رہا ہے، اس کی حکمت کے ساتھ، اس کی مشیت مصلحت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اصل ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ظالمانہ نہیں ہوا کرتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، بس دنیا میں جو جیتا اس کی واہ واہ اور جو ہار گیا اس کی اوئے اوئے۔ نہیں، یہ جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ تو صرف ظاہری سطحی وقتی چیزیں ہیں۔
اصل فکر تو اپنی آخرت ہی کرنی چاہیے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور یہ سارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صرف دنیا میں جیتنے کے لیے، حالانکہ ساری ہار جیت تو اصل میں آخرت کی ہے، اس کی فکر کرو. کیا آج ہم مسلمان ان آیات کے مطابق سوچتے ہیں دنیا میں ہونے والی ہار جیت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ نہیں، ہم صرف ایک شور مچانا جانتے ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی آتا ہے ہم غفلت کی میٹھی نیند سوتے ہیں، ہم ہر طرح کی برائیاں کرتے ہیں، پھر جب مار پڑنے لگتی ہے تو پھر چیخنا شروع کر دیتے، اور جب مارنے والا ادھر ادھر ہو جاتا ہے پھر سو جاتے ہیں. تو ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ دوسروں کو، تاکہ یہ سین پلٹ جائے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اپنے اندر غور و فکر کریں. کتنی حیرت کی بات ہے، یعنی خود پہ غور و فکر کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنی خیر اور شر کو پہچانو، اپنی عادات کو دیکھو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے جسم کی ساخت کے اوپر غور کرو. اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا. اصل مصیبت یہ تھی جو اب کبھی ٹال نہیں سکتی. ہم تو دنیا کی مصیبتوں کو بڑی مصیبت سمجھتے رہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے. اصل کامیابی تو یہ ہے. اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. تو اصل فکر ایمان اور عمل صالح کی کرنی چاہیے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. بس تسبیح کرو، غم، دکھ، تکلیف، ناکامی کے موقع پر کس چیز سے مدد لو؟ اللہ کے ذکر سے. تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اسی کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. ساری قدرت قوت اسی کے پاس ہے، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. تمہیں جب مر جاؤ گے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کر لے گا حساب کتاب کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. آدم اور حوا دو لوگ تھے جو زمین پر اترے. اگر آدم اور حوا نظر جھانک کے بھی دیکھ لیں تو حیران ہو جائیں کہ اتنے زیادہ بچے ہو گئے ان کے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں، انسان کی بیوی انسان سے. کیوں؟ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. تو شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سکون پانا. اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی اس رشتے کو محبت کے ساتھ خوبصورت بنایا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی شادی کے اس رشتے پر غور و فکر کرتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے.
ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ دوسرا فریق ہمارے لیے سکون بن جائے. ہم نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت مزہ آتا ہے اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ, اور یہاں تو اس بندے کو میری پرواہ ہی نہیں اور بے شمار گلے شکوے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بننے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوا, ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کے جو صفات بیان کی ہیں وہ ہم میں سے کتنی عورتوں کے اندر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی, جنت میں جانے والی عورتیں. ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ شوہر کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راز جان لیتی ہے کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی راحت میں آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, ہم نوائی کرنے والی, یعنی ہاں میں ہاں ملانے والی, ہر بات میں تنقید نہیں, اور ہمدردی کرنے والی ہو, بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی, یعنی دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی خاطر ہی صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی ہو. تو جس عورت کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخر ہار ہی جاتا ہے اپنی ضد سے اور اپنے ظلم و ستم سے, اور گھر کی فضا محبت کی فضا بن جاتی ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم للنساء, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طرح عورت کے لیے خاص ذمہ داری کہ شوہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. تو یہ بات جو ہے یہ عام طور پر اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا ہی ظالمانہ مذہب ہے جس میں عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے, بس وہ شوہر کے غلام بن کر رہے. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جس قسم کی آگ ہے اگر وہ ٹھنڈی نہ ہو تو بہت سے فتنے فساد پھیلائے گی, اس لیے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس معاملے میں, اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی. اور پھر اس وجہ سے یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شوہر کے اندر جو غضب غیظ غصہ ہوگا یا پھر وہ حقوق نہیں دے گا یا اس سے مزید معاملات بگڑیں گے, تعلقات خراب ہو کر حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی, تو پھر اس میں ذمہ دار عورت ہوگی. یعنی اگرچہ شوہر کا ظلم وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, لیکن سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش. اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی اس نے, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. زبانوں کا اختلاف, کوئی چائنیز بولتا ہے, کوئی جاپنیز, کوئی کورین, کوئی انگلش, کوئی فرینچ, کوئی جرمن, بے شمار زبانیں. ایک ماں باپ کی اولاد اتنی بے شمار زبانیں بولنے لگ گئی, کتنی حیرت کی بات ہے. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ انسان کن الفاظ کے ساتھ اپنے دل کی بات, اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے, بیان کرتا ہے. وَأَلْوَانِكُمْ, اور تمہارے رنگ. اس پلانٹ میں پائے جانے والے ہر شخص کا اپنا رنگ یونیک ہے. اپنے ساتھی کے ساتھ ہاتھ ملا کے دیکھیں شیڈ فرق ہے یا نہیں, ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے. چاہے ایک ماں باپ کی اولاد ہو, سب بچوں کا شیڈ آپس میں مختلف ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی. تمہارا رنگ سے مراد صرف گورا اور کالا رنگ نہیں ہے, اس سے مراد رنگوں میں بھی پھر رنگ, سفید کی بھی کئی قسمیں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو رنگ ہیں ان میں بھی شیڈز فرق ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار, اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا. خاص طور پر آج کل قیلولہ آپ سب لازم امید کرتے ہوں گے کیونکہ اس سے رات کی نماز آسان ہو جاتی ہے. اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی.
اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، ایسی چھت جس کے کوئی پلرز نظر نہیں آتے اس نے تھام کے رکھے ہوئے ہیں، اور ستارے سیارے بھی سب کے سب۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ یعنی اللہ کی طاقت کو دیکھو، اس سارے ستاروں سیاروں کو اس نے تھام رکھا ہے، اس کی طاقت اور کنٹرول اور قدرت ہے، ایسے ہی وہ تم پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ جب تم زمین کے اندر ہوگے ایک آواز دے گا تم سب اٹھ کے آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکارو، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، یعنی وہ دین جسے قرآن پیش کر رہا ہے، جس میں عبادت اور اطاعت کا مستحق صرف اللہ ہے، جس میں الوہیت اور ساری اسماء و صفات صرف ایک اللہ کی ہیں، اچھی اچھی صفات اور اچھے اچھے نام، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر تمہاری سوچ، تمہارا قول، تمہاری گفتگو، تمہارے اعمال سب کے سب اس کی خاطر ہونی چاہیے۔ اپنا چہرہ اس کی طرف جما دینی، بالکل فوکسڈ ہو جاؤ اللہ کی طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ سب دیکھو کہ اس کو کیا پسند ہے، یعنی اس کے بن جاؤ۔ تمہاری اخلاق، سیرت، کردار، اعمال، ہر چیز میں اللہ کی چھاپ ہو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا اور بندگی کے لیے پیدا کیا، تو بندے کو کچھ اور بنانا جو ہے، شیطان بنانا جو ہے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی انسان کو غلط طرف جانے میں اگرچہ مزہ آتا ہے، لیکن اپنے بہت سی چیزوں کو، اپنے بہت سے جو سوچے ہیں یا اپنے بہت سے من پسند راستے ہیں ان کو ختم کر کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو الہ نہیں کہا انسان اس کو الہ مان لے، پتھر اور بت کو اپنا الہ سمجھ کے اس کے آگے جھکے۔ یہ انسان کے فطرت کے خلاف ہے سب کچھ، لیکن انسان صرف جب ظاہر پرستی پر آتا ہے تو ایسی غلطیاں کرتا ہے اور شیاطین اور ماحول کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل درست دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوا، اور اس سے ڈرتے ہوئے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کون ہے یہ مشرک؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ بنا لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی اللہ نے تو ایک ہی دین یعنی دین اسلام پیدا کیا جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں شرک ہے، یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ تو اس لیے انسان اگر توحید کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ دراصل شرک اختیار کرتا ہے، شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ کوئی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی دوسروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں۔
تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پس اے مومن، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں. یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. صدقہ خیرات تو سب کرتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کرتے وقت ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اچھا اللہ سے جزا چاہیے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ بدلہ دے گا. خاص طور پر کہا کیجئے کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ یوم المزید میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے تو اس سے بڑی لذت انسان کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے خصوصی طور پر اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا. یعنی بندوں کا چہرے کے لیے نہیں، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، لوگوں کے چہرے متوجہ ہو جائیں. نہیں، لوگوں کے چہرے نہیں، اللہ کا چہرہ. حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کو منہ میں رکھو گے، یعنی بیوی کو بھی جو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا اگر تمہاری نیت درست ہوئی. پھر رشتہ دار پر خرچ کرنا یہ بھی بہت بہترین کاموں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے. یعنی دل میں اس کے تمہارے خلاف نفرت ہے اور تم سے وہ کٹا ہوا ہے اندر سے، اور تمہیں نہ سلام کرتا ہے، نہ شکریہ ادا کرتا ہے، نہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہے. یعنی تمہاری کسی طرح بھی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف اس وقت تمہیں منہ دکھاتا ہے، یہ شکل دکھاتا ہے جب اس کو تمہاری کوئی ضرورت ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سال بھر آپ انہیں نہیں دیکھیں گے لیکن صرف اس وقت وہ آئیں گے آپ کے پاس جب انہیں آپ سے کوئی مطلب ہوگا. تو ایسی صورت میں انسان پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے اس حال میں نہیں رکھا جس میں تو نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ظاہری تکلیفیں بھی اور دل بھی اس کا غم کے گھونٹ پیتا رہتا ہے اس نفرت اور حسد کی وجہ سے. کیونکہ جس کے پاس نہیں ہوتا اور جس کے پاس ہوتا ہے ان دونوں کا آپس میں عام طور پر تعلق پر حسد والا ہو جاتا. جس کے پاس نہیں وہ حسد کرنے لگتا ہے کس سے؟ جس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو دینا کہ جو آپ سے خوش ہی نہیں، جو آپ سے راضی نہیں، آپ کی کسی چیز سے متفق ہی نہیں، تو وہ اصل میں اس کا اجر بہت بڑا ہے. پھر اس کے بدلے میں انسان اللہ کا چہرہ پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار کو دیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض برتے. پھر قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. آپ نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافہ، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جا رہا تب بھی وہ اسے رشتہ جوڑے رکھے، پھر بھی وہ ملتا رہے، اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. تو اس لیے انسان کو اپنے اعمال خالصتاً اللہ کی خاطر کرنے چاہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری آیات ہیں سورۃ البقرہ اور آل عمران کی جو آپ پڑھ چکے ہیں. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. یعنی ہماری تو جو پلس مائنس ہے وہ اور ہے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور نہیں. ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے سود لینے سے مال زیادہ ہو گیا، کاؤنٹنگ بڑھ گئی ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے وہ گراف نیچے آ گیا ہے. لیکن اللہ کے ہاں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اور سود دینے سے گھٹ جاتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم
ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. یہ اللہ کا شکوہ ہے کہ زمین کی اکثر آبادی شرک کرتی رہی ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ملے گا. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے. پڑھیے اس جملے کو انڈر لائن کیجئے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر حق سمجھتا ہے مومنوں کا کہ مومنوں کی مدد کرے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند ہو کر رہو گے اگر تم مومن ہو. تو شرط ہے ایمان کو ریوائیو کرنے کی. اگر ایمان درست ہوگا تو اللہ ضرور مدد کرے گا، اور اگر وقتی طور پر تکلیف ہو بھی رہی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو مدد میں بدل دے گا. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نہیں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتری الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادلوں سے ٹپ کے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. یعنی سخت گرمی سے انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے بادل لے آتا. مجھے ہمیشہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی گرمی کو اللہ تعالیٰ کیسے ٹھنڈک میں بدل دیتا ہے. وہ ہوا کہاں ہوتی ہے پہلے جو پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور پھر ہمارے ہو کر وہ کہاں چلی جاتی ہے. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہوا کو اسٹیشنری چیز تو نہیں کہیں ایک جگہ بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور پھر وہ کھول دی جاتی ہے. اور پھر ان کی سمتیں اور ڈائریکشنز کتنی مختلف ہوتی ہیں، کبھی مشرقی ہوا ہوتی، کبھی مغربی، کبھی شمالی، کبھی جنوبی. تو یہ ساری ڈائریکشنز کون متعین کرتا ہے کہ اب کس طرف کو جانا چاہیے اور کس کی ضرورت ہے. اس کے جو بھی توجیحات کرے، لیکن اصل قوت اور اختیار اللہ کے پاس ہے، اسی کا حکم ہے. اسی وجہ سے موسم محکمیات کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہوائیں ان کے حکم سے نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور بارش اللہ کی مرضی سے آتی ہے. اور اس مثال سے بتانا کیا مقصود ہے کہ آج اگر تمہارے اندر مایوسی ہے تو مایوس نہ ہو، سخت گرمی کے بعد بارش آتی ہے. اگر آج تمہارے حالات تنگ ہیں، مایوس نہ ہو، اللہ رحمت کی بارش بھی بھیجے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پہ چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. یعنی ان کی مایوسی کا حال دیکھنے والا تھا. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مر گیا ہے وہ کچھ نہیں سنتا.
نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یعنی یہ قرآن اگرچہ سب کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر اثر کرتا ہے جو جھک جاتا ہے، جو اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے. اللہ ہی تو ہے جس نے ذوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی. کتنے کمزور ننھے منھے سے بچے تھے تم، پھر اس ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، تم سٹرونگ ہو گئے، جوان ہو گئے، اور تم پھر دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، تمہارے بس میں نہ تھا کچھ بھی. یہ سب کچھ اس نے اپنی قدرت سے کیا. انسان نہ اپنے بچپن کو ریٹین کر سکتا ہے، نہ اپنی جوانی کو مینٹین کر سکتا ہے، اور نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکتا ہے. یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جب وہ قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت کی گھڑی آئے گی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، دنیا میں بس 1 منٹ رہ کے آئے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو. سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں انسان سب سے تھوڑی مدت رہتا ہے، پھر اس کے بعد یہ زندگی ہے، اس میں عمومی طور پر نہیں، کچھ بچے تو خیر فوت ہو جاتے ہیں، لیکن جو زندہ رہتے ہیں وہ کئی سال تک رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی زندگی قبر کی زندگی، تو اس میں انسان اور بھی لمبی مدت رہتا ہے. پھر اس کے بعد حشر کا دن ہے، تو حشر کا دن 50,000 سال کا برا، اور اس کے بعد ایٹرنیٹی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی. تو اس لیے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، ایک کے بعد ایک طبق میں تم چلتے چلے جا رہے ہو، اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں کہ اس کو روک لے. یعنی ہم ایک کے بعد ایک مرحلے میں چلے جا رہے ہیں. کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اور ہرگز نہ ہلکا پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں، تکلیفوں کے دور میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایسے وقت میں صبر کرنا عام دنوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد والا زمانہ صبر آزما ہوگا. اس وقت حق کو تھامنے والے کو تمہارے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا. یعنی جتنے مشکل حالات ہوتے ہیں، جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنا ہی اجر بڑا ہوتا ہے. سورۃ لقمان. سورۃ لقمان مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے. یعنی یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے. کن کے لیے؟ محسنین کے لیے. کون ہے محسن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ صفات ہوتی ہے محسنین کی، نیکوکار لوگوں کی. اور اس کے علاوہ احسان میں رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کرنا آتا ہے. پھر نیکیاں کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے محسن کہلاتے ہیں. پھر اللہ کی عبادت بہت خلوص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والے، اس طرح کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں.
وہ بھی محسن ہوتے ہیں. یعنی نماز کی اقامت میں صرف ڈیوٹی پوری کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، بغیر علم، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہ کس کے لیے ذلت کا عذاب بتایا جا رہا ہے؟ اس شخص کے لیے جو لہو الحدیث خریدتا ہے. اور یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا بجانا، ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی چیزیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر لیں، اتنا مشغول کر لیں کہ انسان قرآن سے کوئی دلچسپی نہ لے اور کسی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو. تو فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں، یعنی اپنے پیسے لگا کے لاتے ہیں. اشارہ تو ایک خاص شخص کی طرف ہے لیکن حکم عام ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کے لیے جو مختلف آلات خریدتے ہیں وہ کتنے کتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور جو مختلف ڈاؤن لوڈز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کتنی پیمنٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ اپنے من پسند گانے سنتے رہیں اور فضول اور بعض اوقات لچر اور بےہودہ قسم کی گفتگو دن رات سنے چلے جاتے ہیں. ایسی تمام چیزوں سے کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے کیونکہ یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے دین میں اس کی حرمت ہے. اس کے بارے میں، غنا کے بارے میں حضرت ابن عباس نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ اس سے مراد غنا اور اس سے ملتی جلتی باتیں، یعنی خواہ وہ غنا یعنی گانا بجانا اور اس سے ملتی جلتی جو بھی چیزیں ہیں جن کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اور جو انسان کو اپنے اندر اتنا گم کر لیتی ہیں کہ پھر انسان اپنے فرائض تک کو بھول جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں جن پہ لعنت کی گئی، خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور مصیبت کے موقع پر جزا فضا کرنا، چیخ و پکار کرنا. تو جو شخص ان کو خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی وہ ان کو ان میں اتنا انوالو کرتا ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، اور اس طرح وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے اور نہ اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یہ انڈر لائن کرے اس آیت کو کہ انسان جب بہت زیادہ میوزک اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو پھر دین کی بات مذاق میں اڑا دیتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ آیت بھی رکھی جائے، اس کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جائے تو وہ اس کو ایک جوک کے طور پر، اس کا کوئی مذاق بنا کے اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے اوپر کان نہیں دھرتا، سنجیدگی کے ساتھ نہیں اس کو لیتا، سیریسلی نہیں لیتا اس کو. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. یعنی قرآن سننے سے خاص طور پر اس کو بیزاری ہو جاتی کہ اس کو مت لگاؤ، کیونکہ قرآن جو ہے شیطان کو دور کرتا، ریپیل کرتا ہے، دھکیلتا ہے، اور جو اس کے اندر کے شیطان اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہوتا ہے وہ اس کو پھر پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور قرآن کو بند کرا دیتا ہے، لیکن ان چیزوں کو وہ شخص نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں. اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اور پھر جنت کا میوزک وہ تو کسی نے سنا ہی نہیں، اور یہ انہی کے لیے ہوگا جو دنیا میں اس سے پرہیز کریں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، یعنی پہاڑ کیلوں کی طرح ہے زمین پر، تاکہ زمین کا اوپر کا حصہ کرسٹ جو ہے وہ ادھر ادھر ڈھیلا نہ ہو جائے اور لوگوں کو لے کے لڑک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ،
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار بنو. حکمت ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان دنیا میں صحیح فیصلے کرتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی. رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی. اب کیا ہوتا ہے، صرف علم ہوتا ہے، انہیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، لیکن جب ان کے سامنے وہ سچویشن آتی ہے تو وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. وہ رائٹ کو اس وقت رائٹ نہیں کہہ پاتے، رانگ کو رانگ نہیں کہہ پاتے، یا رائٹ کو اختیار نہیں کرتے اور رانگ کو ریجیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ علم کے بنا پر وہ فیصلہ نہیں کر پائے. اس کے لیے حکمت چاہیے تھی، ڈیسیژن پاور اور وزڈم، کہ ہاں کس موقع پر کتنا کیا کرنا ہے. اور یہ وزڈم جو ہے یہ انسان کو زندگی کے سارے کاموں کے لیے چاہیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پکانے کے لیے بھی. اور مثلاً کھانا آپ جتنا مرضی اچھا پکا لیں، اگر نمک زیادہ کر دیں تو کیا ہوگا، کم کر دیں تو کیا ہوگا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان نے وزڈم سے کام نہیں لیا ہوتا کہ جتنا سٹف ہے اس کے اندر مجھے کتنا ڈالنا چاہیے. تو اگر اس کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب حکمت کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے. تو پھر غلط اندازوں کے ساتھ جب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سفر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے لیے حکمت مانگا کریں. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دی گئی وہ بہت بڑی بھلائی دیا گیا، اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا. اور جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا فعل کیا ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی میں سب سے زیادہ کیا چیز غالب ہوتی ہے؟ شکر. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ رائٹ ڈیسیژن لے رہا ہے نا ہر موقع پر، کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تکلیف بھی میرے لیے بھلائی کے باعث ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے شکر کرنے میں خیر ہی خیر ہے. وہ صرف نعمت کے ملنے پر شکر نہیں کرتا، وہ تکلیف کے آنے پر بھی بعضوں کا شکر کرتا ہے، کیونکہ اس سے بھی اس کو کوئی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے، اس سے بھی وہ کوئی سبق سیکھتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں شکر کرنے کی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو. نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا اپنا ہے. اس کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اور شکر گزار ہے. اگر ہماری زبانوں نے یا دل نے شکر نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں اس میں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اب آپ دیکھیے کہ لقمان حکیم کی حکمت بھری باتیں کیا ہیں. ان میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی تلقین ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اور یہ نصیحتیں سب ماں باپ کو اپنی اولاد کو کرنی چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتی کسی کا حق مارنے کو، یعنی جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر قرار دیتے ہیں تو دراصل اللہ کا حق مارتے ہیں. عبادت اور معبود ہونا صرف اللہ کا حق ہے، ہم نے کسی اور کو بھی قرار دے دیا، بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا پاپ کمایا. اور پھر اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. یعنی شرک کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اچھا، شرک کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں جلا دیا جائے، یعنی اگر تمہارے جسم کے کوئی پیسز کر گئے پھر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن آگے کی تکلیف بہت بڑی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی تمہیں اٹھا کے آگ میں پھینک دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا تھا، تو آگ میں جانا گوارا کر لینا لیکن شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ آگ تو بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں بجھے گی، کیونکہ شرک تو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہو اس کا ٹھکانہ پھر آگ ہے. اس کے بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک. حملتہ امہ وہنن علی وہن. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، یعنی ایک کے بعد ایک ویکنس آئی اس پر، اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے، مزید ویکنس. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ. انشکر لی ولی والدیک. اب امی ابا کی خدمت جاری ہے.
روز کانشیسلی اپنے کرنے کے کاموں میں ڈال لیں جو آپ نے ان کا کرنا ہے کچھ. میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پہ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اب یہاں پر اگرچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن اگر والدین بھی غلط کام کرنے کو کہیں تو نہیں ماننا چاہیے بات. یہ آیت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اتری تھی کہ جن کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک تم واپس شرک میں نہیں پلٹتے. تو پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ان کی بات نہیں مانو گے. یعنی ویسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ کہیں شرک کرو کفر کرو تو پھر نہیں، کسی بھی غیر معروف کام میں نہیں. کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور ساتھ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو. یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ برا بھی کریں تو تمہیں آگے سے برا جواب نہیں دینا، تم پھر بھی اچھا ہی جواب دو گے، اچھی طرح پیش آؤ گے. صرف اس بات کو نہیں مانو گے جہاں وہ تمہیں غلط کام کے لیے کہیں گے. حتیٰ کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں، نافرمان بھی ہوں، پھر بھی کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، پھر بھی اچھا سلوک کرنے. اس سلسلے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ آتا ہے جن کی والدہ مشرکہ تھی. وہ مدینہ میں اپنی بیٹی کے پاس کچھ مدد لینے کے لیے آئیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری والدہ کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا سلی امہ کی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس سے ہمیں صلہ رحمی کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے کہ رشتہ داروں کو کچھ مالی مدد دینا، کچھ دینا دلانا. کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ سلی امہ کی، صلہ رحمی کرو اپنی ماں کے ساتھ. یعنی عام طور پہ جب ہم پڑھتے نا صلہ رحمی ہمیں سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، اب کریں کیا. تو یہ ہے صلہ رحمی کہ آپ دیکھیں کہ کون سے آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں جو مالی حیثیت میں آپ سے کم ہیں، تو آپ ان کو گفٹ کی شکل میں، مدد کی شکل میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں وقتاً فوقتاً. ویسے بھی تحفے تحائف کے لین دین میں آپس میں محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر رشتہ داروں کی طرف سے کچھ بھی نہ ملے تو پھر بھی دیں، کیونکہ آپ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. یعنی آخرت میں سارے اعمال سامنے آ جائیں گے. اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. پوری دنیا کی قوتیں ملیشین ایئر لائن کا کو ریکور نہیں کر سکی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک رائی کے دانے جتنی چیز بھی کوئی کہیں بھی گما دے، چھپا دے، مٹی میں ملا دے، اللہ اس کو بھی نکال لائے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. خواہ کوئی آسمانوں میں رکھ دے چھپا کے یا زمین میں، ہر جگہ سے وہ نکال لے گا، کیونکہ زمین و آسمان پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے. اور یاد رکھیے کہ رائی کے دانے کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ ہماری نگاہوں میں چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہے، اس کا بھی ایک وزن ہے، اور اعمال نامے میں بھی وہ تول لیا جائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. کتنی پیاری نصیحتیں ہیں اپنے بچوں کو. یعنی اس میں صرف نماز اور روزے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ہے، یہ کام بھی کرو. تو ماں باپ کو اپنے بچوں کو اس کے لیے بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص برا کر رہا تو کیسے اس کو روکنا ہے، اور اچھی باتیں کیسے شیئر کرنی ہے دوسروں کے ساتھ. اور پھر اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے یا کوئی تکلیف تنگی ہو یا کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی ہو تو صبر کرنا ہے. اصل میں ہم بچوں کو بچہ کہہ کے صبر نہیں سکھاتے، ان کو تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی وہ کریں، چیخیں چلائیں، ان کو روکتے نہیں ٹوکتے نہیں. کیونکہ کیا ہے بچہ رونے دو، نہیں، عادت پڑ جاتی ہے، پھر ان کو رونے میں ہی مزہ آنے لگتا ہے. تو جو بھی غلط بچوں میں آتے ہوں اس پر ان کو مثلا کھانا نہیں ہے، کھانا آنے میں دیر ہے، کھانا کب آئے گا، کھانا کب، ایسے وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو ان کو سٹاپ کرنا چاہیے کہ نہیں، صبر سے کام لو، کھانا آ جائے گا. کیونکہ یہ جو وائن کرنا ہوتا ہے نا، ہر وقت ایسے ہی آئیں کرتے رہنا، یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے.
پھر یہ عادتیں بڑے ہونے تک انسان کے اندر موجود رہتی ہیں. تو یہاں پر صبر کا معنی یہی ہے کہ ہر ناپسندیدہ چیز پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. ان ذالک من عزم الامور، یہ عزم الامور ہیں، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے ساتھ منہ پھیر کے بات نہ کرو، یعنی تواضع اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کی کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی دوسرے پر فخر کرے. یعنی کہ کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے. زمین میں اکڑ کر نہ چل، اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، نہ بہت بھاگ بھاگ کے چلو شور مچا کے اور نہ ہی بہت مریل چال. وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. وغضض من صوتک، اپنی آواز ذرا پست رکھو، فل والیوم پہ ہر وقت بات نہیں کرنی چاہیے الا یہ کہ ضرورت ہو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو گدھوں کی طرح ہنگنا اور گدھوں کی طرح چیخنا، چلانا اور شور مچانا، سب ناپسندیدہ آوازیں ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا، کوئی چیز چھین کے چلا جائے تو پھر ان کی آواز نوٹ کریں کیسی ہوتی ہے، وہ رونا کیسا ہوتا ہے، وہ گدھے جیسا رونا ہوتا ہے. تو اس قسم کی آوازوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے فائدے کی بنائی. کتنا پیار آتا ہے اللہ پر، یہ سب کچھ ہمارے لیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی سب باتیں ماننے کو تیار ہوں، اور عملاً وہ نیک ہو، یعنی پھر صرف زبان سے نہیں حوالے کرے، عمل سے بھی حوالے کرے، تو وہ ایسا ہے اس کو ایک مضبوط کڑا مل جاتا ہے، مضبوط سہارا مل جاتا ہے، اس کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزید نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کو پھر بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہتا. انہیں پلٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے جو کسی اور کو نہیں پتا. آپ کس کے پاس بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں، ہسبینڈ کی موجودگی میں، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کیا سوچ رہے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. اور دن میں بھی اور رات میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت بھی کیا سوچ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. عجیب راز ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو نفرت اور حسد ہے دین کے خلاف، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کو خالق اور رازق نہیں مانتے تو شکر گزار بھی نہیں ہوتے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ معہود یعنی تعریف والا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. کلمات اللہ، اتنے زیادہ ہیں اللہ کے کلمات. کبھی آپ نے اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ چاہی اللہ کی؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ اچھا 2-4 کوئی آیتیں، کوئی سطریں کبھی سوچا آپ نے؟ جب ہم کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کتنی بڑی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر انک بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیں، اور 7 سمندر اور لے آئیں جیسے ہیں یہ، پھر بھی نہیں ختم ہوں گے، اتنے زیادہ ہیں. آپ سب ان کا احاطہ کر سکتے ہیں؟
تو جب یہ دعا آپ پڑھتے تو کوئی معمولی چیز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اعوذ بکلمات اللہ التامتی، یا تاماتی بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرح کی روایتیں. سارے کے سارے کلمات جن کی کوئی انتہائی نہیں، ان سب کے ذریعے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک، اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. مثلاً آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوئے ہیں، آپ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، تو وہاں اترتے ہی یہ دعا پڑھ لیں 3 بار، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی، جان مال امان میں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، یہ تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی تو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا بظاہر سرسبز شاداب اور میٹھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک آزمائش ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے دھوکہ نہ کھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا سرسبز شاداب اور میٹھی ہے، جس نے اس کو حق کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحق مداخلت کرے، یعنی اللہ کے نام پر جمع ہونے والے مال کا صحیح حق ادا نہ کرے، ان کو اللہ سے ملاقات کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. لہٰذا کسی بھی طرح کا مال، اس کی لالچ انسان کو اللہ کا حق نہ بھلا دے، یعنی اس میں چوری، غصب، غبن، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ انسان کو آگے آگ دیکھنی پڑے. اور دنیا کی کوئی بھی چیز بظاہر کتنی خوبصورت نظر آتی، اس کے پیچھے کی جو اس کا پرانا ہونا، اس کا گندا ہونا، اس کا گل سڑ جانا، وہ انسان کو بھولا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پھول جب وہ کھلتے ہیں تو کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، اگر صرف ایک دن گزر جائے اور اس کے بعد وہ وہاں پر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. ایک دن دیکھ دیکھ کر آپ نے حال ہو رہے ہوتے ہیں اور اچھی خوشبو ان سے آ رہی تھی، لیکن دوسرے دن گلے سڑے پڑے ہوتے. ایسے ہی انسان کتنا بھی خوبصورت ہو مر کے گل سڑ جاتا ہے. کتنا بھی لذیذ کھانا آپ کھا لیں، انجام کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کھانا دنیا کی مثال قرار دیا گیا، اس کو کتنا ہی ذائقے دار بنا لو پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ہے دنیا کا انجام. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے بغیر پیشن گوئی کے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. آپ کے بہت سے پلان، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی، اور آپ کا وہ سارا پلان زیرو ہو جاتا ہے. اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورۃ السجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ السجدہ مکی سورت ہے. الف لام میم.
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین الف لام میم. اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یعنی یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں، جادو نہیں، کہانت نہیں، من گھڑت قصے نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. یعنی جن لوگوں تک قرآن نہیں پہنچا، اللہ کی بات نہیں پہنچی، ان کو پہنچا دی جائے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور برے کام چھوڑ دیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان، معرفت یہاں سے حاصل ہوگی. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی مداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے. یعنی تمام معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اوپر سے نیچے تک، اور پھر زمین پر جو اعمال ہوتے ہیں ان کی رپورٹ واپس جاتی ہے. ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، آج بھی آپ کے اعمال پیش ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو. 2 باہم لڑے ہوئے دشمنی رکھنے والے، چاہے بہنیں بھی ہوں، مراد یہ ہے کہ 2 قریبی رشتہ دار جو ہیں آپس میں جو لڑے ہوئے ہوں یا دینی دوست، کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دو، مؤخر کر دو، ڈیلے کر دو، حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں دوبارہ بولنے لگ جائیں. ان کا معاملہ مؤخر کر دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں. تو یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بگاڑنے نہیں چاہیے. اس میں انسان اپنی طرف سے دوسرے کی خیر خواہی کرتا رہے، دوسرا اس کو مانے یا نہ مانے، اپنا دل صاف رکھے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دن ہے وہ ہماری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہے. حقیقت یہ کہ جتنے مختلف پلانٹس ہیں ان پر پائے جانے والے دن بھی مختلف ہیں. یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ، اس کی تدبیر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے گنتی میں 1000 سال ہے. یعنی اللہ کے ہاں وہ دن کہلاتا ہے جو تمہارا 1000 سال ہے. یعنی 1000 سال کا ایک دن بنتا ہے اللہ کا. یعنی وقت کے پیمانے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے مختلف ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مختلف پلانٹس پر بھی مختلف ہیں. مثلا مرکری میں ایک دن جو ہے وہ 56.8 ڈیز کا ہوتا ہے ہمارے، یعنی ہمارے 58 ڈیز گزرتے ہیں تو جب وہاں ایک دن گزرتا ہے، اور ہمارا 24 آورز کا ہے. مارس کا بھی 24 آورز کا ہے، لیکن وینس اس کا 243 ڈیز، اور پھر ہمارا سال جو ہے وہ 365 ڈیز کا ہے. تو مرکری کا سال جو ہے 88 ڈیز کا ہے، اور وینس کا سال 225 ڈیز کا ہے. اور اسی طرح باقی بھی سارے پلانٹس جو ہیں ان کے سالوں کی جو گنتی ہے وہ ہمارے سالوں سے مختلف ہے، حالانکہ وہ سب ایک سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور جو باقی بے شمار سورج ہیں اور جو بے شمار پلانٹس ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں، پھر ان کے دن رات اور ان کے سال وہ کتنے ہوں گے، ان کو شمار کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، ہم نہیں جانتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جلدی سزا کیوں نہیں آ جاتی، عذاب کیوں نہیں آ جاتا. وہ کہتا آ جائے گا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے کہ 1000 سال جب یوں لگتا ہے تو کوئی 1000 سال بھی جی کے دنیا سے جائے تو وہ کیا کہے گا کہ میں تو ایک دن رہ کر آیا ہوں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. وہ جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
اگر انہیں یقین ہو کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو پھر یہ ڈریں اور ایسی بات منہ سے نہ نکالیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے، پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ یعنی موت کا فرشتہ جب آ کے جکڑے گا پکڑے گا تو کون وہاں سے بھاگ سکے گا اپنے بستر مرگ سے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ آخرت کا انجام بہت بھیانک ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اگر تمہیں دکھا کے ہی منوانا تھا تو دنیا میں ہی کچھ دکھا دیتے اور وہی منوا دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور سجدے کی دعا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ان کے پشت بستر سے الگ رہتی ہے، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، خوب خوب دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے نا اور دماغ چلا ہوا ہوتا ہے رات کی نیند کم ہونے کی وجہ سے، تو یہ یاد نہیں آتا کیا دعا مانگنی، تو اس کیفیت کا بھی علاج کر کے رکھیے۔ اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں، انتہائی تکلیف کی حالت میں، انتہائی نیند کی حالت میں، یعنی کچھ نہ کچھ مانگتے رہیے، اور کچھ نہ یاد رہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیجیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیجیے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ صدقہ صدقہ۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی بھی شخص کو خبر ہی نہیں۔ یعنی جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہیں، ایسے لوگ جو اپنی نیندیں قربان کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا، سب سے چھوٹا جنتی کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو ساری جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، آخری the last one۔ اس آدمی سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کرے گا کہ میں کیسے جاؤں، سب لوگوں نے تو اپنے اپنی جگہ لے لی ہے اور سب کچھ وہ تو جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں مل چکے ہیں، تو اب میرے لیے کیا بچا، میں تو سب سے آخری رہ گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس تھا، پوری امریکہ کی لینڈ دے دی جائے تمہیں؟ وہ کہے گا میرے رب میں راضی۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، جاؤ اتنا ہم نے تجھے اور بھی دے دیا، اتنا تو اتنا اور دے دیا، اور دے دیا، اور دے دیا، اور دے دیا، 5 گنا زیادہ دے دیا۔ وہ آدمی کہے گا میں راضی ہو گیا، میں خوش ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی لے لو اور اس کا 10 گنا بھی لے لو، یعنی وہ جو 5 دے دیا تو پھر کہا اچھا یہ بھی لے لو اور اس سے 10 ٹائم اور بھی لے لو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی دینے سے۔ اور جو تیری طبیعت چاہے اور تیری آنکھوں کو پیارا لگے وہ سب لے لو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے کا جنتی کون ہے؟ سب سے چھوٹے کا تو یہ حال ہے، اتنا کچھ، تو سب سے بڑا کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن کو میں نے خود منتخب کیا ہے، اور جب میں نے ارادہ کیا تو ان کی عزت کی جگہ کے درختوں کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ سبحان اللہ، جن کے ٹھکانوں میں ان عزت کی جگہ جن پہ ان کو رکھا جائے گا،
ان کے درختوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا، پھر اس پر مہر بھی لگا دی کہ ان کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا سوائے ان کے جن کے لیے تیار ہے۔ تو یہ چیزیں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، نہ ہی کسی دل پر ان نعمتوں اور مرتبوں کا خیال گزر سکتا ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اور اس چیز کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں دو طرح کی، ایک تو وہ جو ہمیں بتا دی گئی ہیں، جن کو ہم امیجن کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ یا دنیا سے ملتی جلتی ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جن کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چھپا کے رکھ دیا، کسی کو بھی خبر نہیں ان کی۔ اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے پھر اتنی قربانیاں بھی تو کرنی ہیں۔ ہم کیوں آخر اس حقیر دنیا کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے اور اللہ کو راضی کر کے اس بڑے انعام کو نہیں پانے والے بنتے؟ ہمیں کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنی بری عادتیں چھوڑ دیتے، اور کیوں نہیں ہم وہ اچھے اچھے کام کر لیتے جو ہمیں کر کے اللہ کا معزز اور مکرم بندہ بننے میں مدد دیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما کانوا یعملون۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وہ کنارے تک آنے کی کوشش کریں گے، ہتھوڑے مار کے واپس بھیج دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بندے کو دنیا میں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ سنبھل جائے، باز آ جائے حرام کاموں سے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، توجہ ہی نہ دے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کے صبر کی وجہ سے ان کے اندر اچھے لیڈر پیدا کیے۔ آج ہمارے اندر اچھے لیڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ قوم اس قابل نہیں، جیسے لوگ ویسے حکمران جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کیجیے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک انسان دو متضاد باتیں نہیں سوچ سکتا۔ اس نے نہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، یعنی بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں نہیں ہو سکتی، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا۔
یعنی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حق ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اس بات پر ضرور پکڑ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، یعنی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے گا اگر آئندہ اپنے احوال کی اصلاح کر لو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر جنت حرام ہے. یعنی جس کو پتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے لیکن وہ کسی اور کو اپنا باپ کہے تو یہ بات اس کے لیے درست نہیں، یہ وہ جھوٹ ہے جس میں وہ ہر وقت مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کوئی فرض اور نفل قبول نہ کرے گا. کیونکہ دین ہمارا کس لیے آیا؟ مقاصد شریعت میں سے ایک کیا ہے؟ نسب کی حفاظت کرنا. یعنی ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو صحیح طور پر کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اور کوئی دوسرا شخص کسی کا باپ ہونے کو کلیم نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بچہ جب پیدا کسی اور سے ہوا اور ذمے کسی اور کے لگایا جا رہا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. یعنی اس کی ماں کے ساتھ کس کا تعلق ہوا اور وہ کس کا بنا رہا ہے، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اب اس کے بعد بہت سے اڈاپشن کے سوال آنے لگتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، جن کے باپ کا پتہ ہے وہ تو بچے کو بتاؤ کہ باپ کون ہے، لیکن جس کے ماں باپ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے کوڑے کے ڈھیر سے بچہ ملا ہے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تم حقیقی باپ نہیں ہو. یعنی بچے کو ہمیشہ اس چیز کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر سچائی سے شیٹر ہوتا ہے تو جھوٹ سے بناتے ہوئے بھی کبھی نہیں بنتا، اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس صورت میں انسان کو آسان طریقے سے بچپن سے ہی بتا دینا چاہیے، ورنہ بڑے ہو کر بھی کانفیڈنس میں لے کے حقیقت حال کھول کے بتا دینی چاہیے. وقتی طور پہ صدمہ ضرور ہوگا لیکن پھر اس کے بعد اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ اس کو چیٹ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، تو وہ صدمہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ایسا کرنے کا، تو نہیں کرنا چاہیے. بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے. اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف یا جنگ خندق کی طرف، جب سارے کفار نے ایکا کر کے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو ہم نے ان پر ایک ایسی سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی. یعنی کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی. آج بھی اللہ مدد کر سکتا ہے اگر ہم اس قابل ہوں کہ مدد آئے. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی کہ دشمن بالکل سر پہ آ پہنچے تھے. جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ اللہ مدد نہیں کرتا. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یاد کرو وہ وقت
جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اب کیوں نہیں آ رہی مدد؟ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا، یعنی منافقین، کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی، یعنی لڑائی کی طرف دعوت دی جاتی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس میں جا پڑتے اور مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تو باز پرس ہونی ہی تھی، یعنی منافقین نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کسی جنگ سے پیچھے نہیں جائیں گے اب، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی اور اللہ ایسی خلاف ورزی کا پوچھے گا۔ اسی لیے منافق کی نشانیوں میں سے عہد کی خلاف ورزی شامل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر تمہیں وہ نقصان پہنچانا چاہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، اس میں امتحان ہوتا ہے۔ مثلا نہ دیکھیے کہ آج اگر غزہ کے لوگوں پر کچھ مصائب ٹوٹ رہے ہیں تو اس میں صرف ان کا امتحان نہیں ہے، ان کا بھی ہے جو آس پاس ہیں اور جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا امتحان ہے۔ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو صرف اس پر نہیں آتی، جن پر نہیں آتی ان پر بھی ایک طرح سے وہ مصیبت ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے دیکھتا یہ ہے کہ وہ کس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں، کس کے دل میں اس وقت کیا خیالات اور کیا وسوسے آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایسی سچویشنز پیدا کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گرانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ اور یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کس کی ہے، کس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ منافق کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا یا وہ گوئی کرنا، ایسے فحش، فضول، بیکار، بے مقصد باتیں کرتے چلے جانا، یہ نفاق کی دو شاخیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوگا، یعنی ہے منافق اور ساتھ خوب باتیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، یعنی ویسے وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جب پریکٹیکلی اس سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کسی قسم کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے، دوسرے کا حق اس کو نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، یعنی اسلام لا کر جو نماز روزے کیے تھے وہ بھی سب ختم۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ منافقین لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، تمہارا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، کبھی تمہارے مخلص دوست ثابت نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسی فوجیں چڑھائیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طرح کے حالات میں لوگوں کے جو رویے مختلف ہوتے ہیں وہ ان کے ایمان یا منافقت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا ایمان بڑھ جاتا ہے اسی بات سے، اور دوسرے کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور منافقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو جب بارش خوب برستی ہے تو ندی نالے بھر جاتے ہیں، جو ندی صاف ہوتی ہے
اس کے اندر کیسا پانی ہوتا ہے بارش کی وجہ سے؟ صاف ستھرا. لیکن جس ندی میں گند پھینکا ہوا ہو تو اس سے اور زیادہ وہ گندگی ابھر کے اوپر آ جاتی ہے. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی مومن جو ہے اپنے اللہ سے کی ہوئی کمٹمنٹ نبھاتا ہے ہر حال میں. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا. وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی بنو قریظہ نے، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. تو یہاں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو. اگر دنیا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ سامان دنیا دے کے فارغ کر دیتے ہیں کیونکہ پھر تم نبی کی بیوی بننے کے مستحق نہیں، اور اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے دگنا اجر تیار کر رکھا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دنیا قربان کرنی پڑے گی، مشقتوں کی زندگی بسر کرنی پڑے گی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں انصاریہ لے کر آئی ہیں. آپ نے یہ بستر دیکھا تو جا کر اس کو سمیٹ دیا، فرمایا اسے واپس کر دو. لیکن کہتی ہیں کہ میں نے واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا، میں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں رہے. لیکن آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی کہ اللہ کی قسم عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے چاندی پہ پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں. لیکن آپ نے جان بوجھ کر فقر کی زندگی اختیار کی ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ دنیا جتنی بھی ہو سب جانے والی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیرنے والی، مڑ کے جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. آخرت آ رہی ہے، روز آ رہی ہے اور دنیا ہم سے چھوٹ رہی، جا رہی. انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ تو چھوڑ کے جانے والی ہے. جو ملنے والی ہے اس کے اندر رکھو سب کچھ، کیونکہ آج تو کام ہی کام ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہے، عمل کا وقت نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ آیات اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی ان میں بہت بڑا سبق ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جب تک دنیا کی لالچ انسان کے دل میں رہتی ہے تو پھر انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور بندوں سے بھی، کیونکہ اس کی ساری توجہ پھر دنیا پہ رہتی، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا اور مرتا ہے. خاص طور پر جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے انہیں اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سمپل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ کم وقت لگے دنیا کے کام کرنے میں، اور اس طریقے پہ ہر چیز کو آرگنائز کریں کہ دنیا کے کام جو ضرورت ہے انسان کی، جن سے انسان فارغ نہیں ہو سکتا، ان کو ایسے انداز میں کرے کہ وہ بہت تھوڑے وقت میں مکمل ہو جائیں، اور باقی وقت جو بھی بچے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی خدمت، تعلیم، تبلیغ، نشر و اشاعت میں صرف کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ کچھ نئے پوسٹرز آگے ہیں، ان میں احادیث ہیں اور ان کو پبلک پلیسز پر لگانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو لوگ لگوانا چاہیں وہ اپنے نام ریسیپشن پہ لکھوا دیں اپنے نمبر کے ساتھ، اور جو لوگ اسپانسر کرنا چاہیں وہ الگ باکس میں اپنا حصہ ڈال دیں. تو اب کیا ہوگا کہ جو لوگ اسپانسر پر یہ لے جا کے لگانے کا کام کریں وہ فری میں پھر لے جا سکیں گے، اور جن لوگوں نے اسپانسر کرنا ہوگا ان کے پیسوں سے نکال کر یہ سیل کرتے جائیں گے. اس میں خاص طور پر صدقہ سے متعلق احادیث ہیں، یہ نیا ہے بالکل. یہ حدیث دراصل ریمائنڈر ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں. بھول جائیں تو یہ ہمیں یاد دلائیں. تو اپنے گھروں کی ڈیکوریشن اور اپنے بازاروں کی اور جس بھی جگہ کی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے بہترین چیز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.